كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، سامعات، ناظرین، ناظرات، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے، آپ لوگوں کی برکت والی دعاؤں سے پھر دوبارہ میں مفتی سراج آج منڈے 8 سے لے کر 9 تک ہمارا جو پروگرام ہے رقیہ شرعیہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اس کو پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری اس بات کو قبول فرماوے، اور جتنے لوگ جہاں کہیں سن رہے ہیں اللہ تعالی سب کو اس کو پڑھ کر عمل کی توفیق نصیب فرماوے۔ ہر بندہ چاہتا ہے، ہر اللہ کی بندی چاہتی ہے، ناظرین ناظرات، آپ سب کو پتہ ہے کہ میری ہر حاجت پوری ہو، اللہ میری حاجتوں کو پوری کر دیں۔ تو آج سے شروع کر دو کیسے اللہ حاجت پوری کرے۔ آپ کسی کی حاجت پوری کریں گے، if you fulfill someone's needs Allah will fulfill your needs۔ اس دن حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اور بندی اللہ کی حاجت کو پوری کرتا ہے یا پوری کرتی ہے، اور وہ کیا ہے، آج کا پروگرام ہے، زبردست ہے۔ آپ اپنے ہاتھ میں موبائل لیں یا فون لے کر واٹس ایپ کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے یا فیس بک کے ذریعے یا کسی طرح بھی اپنی فرینڈز اور فیملی اور جو بھی بیچارے پریشان ہیں ان کو بتائیں۔ انشاءاللہ یہ بھی کسی کی ضرورت کو پوری کرنا ہے، اور وہ سنیں گے اور وہ پڑھیں گے، اللہ ان کی ضرورت کو پوری کرے گا، دوسری طرف اللہ تمہاری ضرورت کو پوری کرے گا۔ سب سے بڑا کام ہے کہ ہم کسی کی مدد کر دیں۔ 1 منٹ کا کام ہے، واٹس ایپ کے ذریعے، فون کے ذریعے آپ، یا اس ویڈیو کو جو ہمارا ہر منڈے کو ہوتا ہے، آپ اس کو ہزاروں کو بھیج دیں۔ جتنے لوگوں کو، جتنے لوگ سنیں گے، ایک تو سننے کا ثواب، پڑھنے کا ثواب، پھر کسی کی ضرورت پوری ہو جائیں اس کا ثواب۔ ہمیں کیا معلوم کس کو کون سا وظیفہ کس وقت کام آ گیا، اس کی زندگی سدھر گئی، اس کی زندگی بن گئی، اس کی پریشانی دور ہو گئی، اس کی بیماری دور ہو گئی، تو اللہ کے یہاں اللہ ہماری ہزاروں ضرورتوں کو پوری کریں گے۔ آپ ہزاروں کو بھیجیں گے، اللہ آپ کی ہزاروں ضرورت کو پوری کریں گے۔ اس لیے سب سے پہلی میری ریکویسٹ ہے سامعین سامعات، ناظرین ناظرات سے، کہ آپ میرے اس پروگرام کو عام کر دیں اور سب کو پہنچائیں۔ انشاءاللہ جتنے لوگ سنیں گے ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں آپ کی ضرورتوں کو پوری کریں گے، اور آپ کو بہتر سے بہتر بدلہ اللہ عطا فرمائیں گے۔ آگے چلتے ہیں ہم اپنے پروگرام کو، کہ آج 4 یا 5 ایسے وظیفے زبردست ہیں۔ اس میں عام طور پر ایک سب سے بڑا وظیفہ ہے جو میں بتلانا چاہتا ہوں۔ پہلے میں نے کبھی بتلایا نہیں ہے، یہ میری ذاتی تجربہ ہے، اور اس کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، اور یہ وظیفہ بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی اچھا ہے۔
آپ کر کے دیکھیے. میرا تو جب بھی تجربہ ہوا اللہ نے میری اس آہ کو اور دعا کو سن لیا. اور وہ ہے سب سے بڑی بات کیا ہے؟ 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے. 2 رکعت نفل نماز پڑھیں. پہلی رکعت میں 1 بار سورۃ الفاتحہ پڑھیں، 1 بار سورۃ الفاتحہ، اور 10 بار قل هو اللہ احد، 10 بار قل هو اللہ احد پڑھیں. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ صورت ہے، آپ 10 بار پڑھ لیں. اس کے بعد نارمل نماز پڑھنی ہے، صرف قیام میں آپ کو تھوڑا ایکسٹرا پڑھنا ہے. دوسری رکعت میں وہی قل هو اللہ احد 10 بار پڑھنی ہے. 10 بار پڑھ لی، پہلی رکعت میں 10 بار، دوسری رکعت میں 10 بار. اس کے بعد نارمل التحیات میں بیٹھ کر سلام پھیر دینا ہے. 2 رکعت نفل نماز ہے آپ کی، اور جتنی چاہے اس میں صورتیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ طریقہ ہے. ان فرسٹ رکعت یو کین ریسائٹ قل هو اللہ احد 10 times, and in second rakat after Surah Al-Fatiha you can recite Qul Huwa Allahu Ahad 10 times, and after salam you just go in sajda and read third kalima 10 times only. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim 10 بار. اور پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار 10 times. the Quranic ayat ربنا آتنا فی، یہ دعا ہے. this is a دعا like you asking اللہ دعا in سجدہ. اس کے بعد بیٹھ کر آپ 2-3 منٹ کے لیے اپنی ضرورت اللہ سے مانگ لیں کہ یا اللہ میرا فلاں کام ہے، میری فلاں ضرورت ہے، میری فلاں مشکل ہے، میری فلاں پریشانی ہے، میرا کام کر دے، میری دعا قبول کر لے، میری مشکل کو حل کر دے. بس روزانہ پابندی کرے، اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے. دن میں 1 بار 2 رکعت پڑھنی ہے. یہ طریقہ آپ نے اختیار کیا، انشاءاللہ 3 دن یا 5 دن یا 7 دن میں آپ کی ضرورت پیش پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. If you do this amal for 3 to 7 days, you will see Allah will fulfill your needs. بہت ہی مجرب ہے، بہت ہی زیادہ ہے ماشاءاللہ. کئی لوگوں نے اس کو آزمایا ہے، اس کو کر کے دیکھ لے. نفل نماز پڑھنی ہے، اور تیسرا کلمہ اور قرآن کی ایک دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پھر دعا کرنی ہے. ایک عمل تو یہ زبردست ہے دعا کی اور حاجت کی پورا ہونے کے لیے اور دعا کی قبولیت کے لیے. شاید آپ نے اس کو سمجھ لیا ہوگا. تو ہم چلتے ہیں ایک دوسرے وظیفے کی طرف. دوسرا وظیفہ ہے، وہ آدمی بیمار ہو، آدمی پر سحر کا اثر ہو، آدمی پر جن کا اثر ہو، آدمی پر بیماریاں ہو، اور کون سی پریشانی نہیں ہوتی ہے. ہر قسم کی بیماری، ہر قسم کی پریشانی کے لیے ایک اور زبردست وظیفہ ہے. تھوڑا آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا کہ وہ کس طرح کرنا ہے. آیت الکرسی میں 10 وقف ہے، یعنی سٹاپ، 10 سٹاپ ہے. یہ چھوٹی انگلی ہے، چھوٹی انگلی یہاں سے شروع کرنا ہے، اس کو بند کرتے جانا ایسے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. نیکسٹ کو بند کر دیا، نیکسٹ فنگر کو چھوٹی سے شروع کرنا ہے، انگوٹھے سے نہیں، چھوٹی سے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. یہ 5 ہو گئی. اب يعلم ما بين أيديهم، لیفٹ ہینڈ چھوٹی انگلی سے،
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. 10 انگلی بند ہو گئی آپ کی. 10 وقف ہے. On each وقف, on each stop you have to close the finger. پھر دیکھ لیں, اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم, second finger. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. 10 انگلی بند ہو گئی. تو یہ پوری آیت الکرسی ایک بار پڑھنی ہے بس. ہر وقف کے اوپر آپ کو ایک انگلی بند کرنی ہے. On every steps or on every stops you have to close one finger. Listen carefully. اچھی طرح سن لو. جب یہ بند ہو گیا بس ایک ہی بار آیت الکرسی پڑھ کے بند کرنی ہے. یہ دن میں کبھی بھی کر سکتے ہیں, کبھی بھی, سونے سے پہلے بھی, صبح میں, دوپہر میں, شام میں, جب بھی چاہیں, دن میں ایک بار, once a day. لیکن نیت کرنی ہے آپ کس لیے کر رہے ہیں. بیماری کے لیے, جادو کے دور کے لیے, شیطان سے بچنے کے لیے, جنات سے بچنے کے لیے, یا پھر اپنی اولاد بگڑی ہوئی ہے ان کو بنانے کے لیے, صحیح کرنے کے لیے, اصلاح کے لیے, یا پھر اپنے اندر میں گناہوں کا غلبہ ہے always اس کے لیے, یا اپنا شوہر ڈرگز لیتا ہو, شراب پیتا ہو, یا رات میں دیر سے آتا ہو, بہت ساری چیزیں ہیں ہر چیز کے لیے. ویسے تو شیطان نے کہا ہی ہے کہ میں اس کے پاس تو آؤں گا نہیں. آیت الکرسی جو اور سورہ فاتحہ میں تو ہر چیز کے لیے کافی ہے. شفا بھی آ گئی اس میں, ہر پریشانی دور ہو جائے گی, گھر کی, گھر کے باہر کی, انشاءاللہ. یہ 3 یہ ہو گیا. پھر سن لو چونکہ ابھی عمل باقی ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. ہو گیا 10. اب جیسے بند کیا ویسے کھولنا ہے. ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ کا شکر. جی مفتی صاحب, آپ نے کچھ دن پہلے مجھے ایک وظیفہ بتایا تھا. اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے میری بیٹی کے لیے, اس کو بلیڈنگ کی تکلیف, آپ کو یاد ہوگا, یا قابض پڑھنا ہے جی 100 بار. تو وہ پوچھ رہی تھی کہ مجھے ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھنا ہے یا دن میں صرف ایک بار؟ دن میں ایک بار. اچھا. اور دوسرا آپ نے مجھے بتایا تھا کہ میں پڑھوں یا رحمان ہو یا ودود ہو 111 ٹائم. صحیح. تو وہ بھی میں نے ایک ہی دفعہ پڑھنا ہے یا دن میں ایک بار؟ دن میں ایک بار. جی. اچھا جی. تو دوسرا میرا مسئلہ مفتی صاحب یہ ہے کہ مجھے نرس جو میری ہے نا ٹریپ ہوئی ہوئی ہیں میری سپائن میں, اور اس کا مجھے بہت زیادہ پین رہتا ہے میرے لیگس میں بھی, اور میری جہاں سپائن اینڈ ہوتی ہے نا, جو ٹیل بون ہوتی ہے بالکل اینڈ, وہاں بھی درد ہوتا ہے, اور میرے لیگس میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے. ہر وقت کسی چیز سے آرام نہیں آتا. یہ آپ جو ہے نا سیسمڈ آئل, تیلوں کا تیل جو ہوتا ہے, جی تیلوں کا تیل اور زیتون ہے, اس کو 50 گرام مکس کر دیں, اور اس میں 3 کل آخری جو ہے قل هو اللہ احد اور فلق اور ناس 3 بار اس میں دم کر دیں, اور سورہ فاتحہ بھی 3 بار. تو سورہ فاتحہ 3 بار,
لاسٹ 3 سورہ 3 بار اور درود شریف 3 بار درود ابراہیم دم کر دیں اور پھر اس کو آہستہ آہستہ اس جگہ پر مساج کریں، جینٹلی، بہت ہارڈ نہیں کرنا ہے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ صحیح جگہ پر آ جائے گی. کافی لوگوں کو میں نے بتلایا الحمدللہ درد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا، یہ تل کا تیل اور دوسرا کون سا بتایا آپ نے؟ زیتون کا تیل. زیتون کا، ٹھیک ہے، دونوں بہت mix شکریہ. اور مفتی صاحب مجھے یہ ایک بات پوچھنی ہے کہ عام لوگ کہتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ مغرب کے بعد یا مغرب سے تھوڑی دیر پہلے گھر کی سب کھڑکیاں وغیرہ بند کر دیں کیونکہ شیطان اندر آ جاتے ہیں باہر سے. یہ غلط ہے، گھر کی کھڑکیاں بند کرنے کا ذکر نہیں ہے، لیکن عام طور پر مغرب کے بعد باہر بچے نکلتے ہیں نا، یا عورتیں کھلے بال، تو ان کے لیے مسئلہ ہے، لیکن گھر کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، کھڑکیاں ہمیشہ کھلی رکھیں کیونکہ بعض بہت گرمی ہوتی ہے. نہیں، گھر کا مسئلہ نہیں، یہ غلط ہے. اچھا جی، چلیں، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر جی، بہت شکریہ. میں آپ کا پروگرام بہت پسند کرتی ہوں، دیکھتی ہوں بڑے شوق سے. دعا کرنا ہمارے لیے اور انشاءاللہ آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجیے گا. ایک کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سو دا لاسٹ وظیفہ جس سن لو آپ کوئکلی. اب جب بند ہو گئے آیت الکرسی سے، اب اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، میم کو جوائنٹ کرنا ہے، سورہ بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کو جوائنٹ کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، پوری سورہ فاتحہ پڑھ کے پھر کھولنا ہے. پھر بسم اللہ سورہ فاتحہ دوسری کھولنا ہے، پھر بسم اللہ سورہ فاتحہ ملا کر کے تیسری کھولنا ہے. اسی طرح 10 بار سورہ فاتحہ کھول کر اپنے اوپر دم کر لو، یا پھر جس کے لیے آپ نے پڑھی، جس مقصد کے لیے، اس کے لیے دعا کر لو کہ اللہ پاک اس صورتوں کی برکت سے میرا فلاں کام کر دے. تو چاہے بچوں کے لیے، چاہے گھر والے کے لیے، چاہے اپنی پریشانی کے لیے، گھریلو پریشانی کے لیے، یا بیماری کے لیے، یا کسی کو پانی میں دم کر کے دے دیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ ایک زبردست عمل ہے. میں نے بتلایا آیت الکرسی کے 10 سٹاپ ہے، اور اس کو بند کرتے جائیں، انگلی پڑھتے جائیں. پھر سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ ملانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کر کے ایک بار چھوٹی انگلی کھولنی ہے، جیسے بند کیا ویسا ہی کھولنا ہے. دین دوسری، پھر تیسری، اس طرح 10 بار سورہ فاتحہ انشاءاللہ. So you can open the 10 fingers, then you blow on your palm and you pass on your body if you sick yourself and if you got any problems. Or you can raise your hand and make dua if you reciting this 2 surah for the husband or for the children or for anybody else. Or you can blow in the water and make the person drink also. یہ زبردست ہے. انشاءاللہ آپ اس پر عمل کیجئے، آپ خود دیکھیں گے آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. ابھی بریک کے لیے میں جاتا ہوں، بہت مختصر وقت کے لیے آپ سنتے رہیے، اور بھی زبردست 2-3 وظیفہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ یو were waiting in break times and may Allah reward you in both worlds. جزاک اللہ خیر. سو میں آپ لوگوں سے بات کر رہا تھا کہ پریشانی کو دور کرنے کے لیے سب سے بڑا وظیفہ جو میں نے آپ کے سامنے بتلایا بریک سے پہلے. I spoken to you that the best wazifa to remove all type of problems. So you have to recite that Ayatul Kursi and close your fingers, all 10 fingers, and after that you have to start again opening from the finger where you started closing while reciting Bismillah with Surah Fatiha, joining Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillah Rabbil Alameen. It's the best wazifa. Now, after break, at the third wazifa, very powerful. It's quoted in the hadith in Imam Hakim rahimahumullah فرماتے ہیں، اور کنز العمال حدیث کی کتاب ہے، علی متقی رحمہم اللہ. both of them they quoted the hadith of Abu Darda رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں that when a person recite this وظیفہ، جب کوئی آدمی یہ وظیفہ پڑھے، چاہے دل سے پڑھے
چاہے دل سے نہ پڑھے. Although he reads with his heart or not, just he recites this wazifa, Allahu Akbar, Allah will remove his all the sadness and sorrows and problem. Very powerful ayah narrated by Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu. Even though you recite with heart, meaning your intention to read for something or not, still Allah will fulfill your needs, will remove all type of sorrows and sadness. ہر قسم کی غم، پریشانی، مصیبت اللہ دور کریں گے. کبھی مس نہیں کرنا اس کو. Even though you can read once a day, either in the morning or evening, صبح میں یا شام میں، بس once a day پڑھنا ہے آپ کو، اور اس کو پڑھ کر اپنے پر دم کرنا ہے، کر لیں. If you want to blow on yourself, you can do it. ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میں یو کے سے بات کر رہی ہوں، شازیہ میرا نام ہے. میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے. جی جی بولیے. سر ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ہم نے کوئی قرآن پاک سے کوئی سورت مبارک پڑھنی ہو اور وہ سورت مبارک زبانی نہ آتی ہو، تو سر وہ بندہ پھر پارا ہاتھ میں لے کے کھڑے ہو کے الحمد شریف کے بعد بندہ مطلب وہ پڑھ سکتا ہے؟ نماز کی نیت میں پارا دیکھ کر پڑھ سکتا ہے؟ نماز میں قرآن اٹھا کر دیکھ کر پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ بڑا کام کر رہا ہے نماز میں، تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو سر اگر ضروری ہو اور مجبوری ہو اور وظیفے کے طور پہ مطلب بیچ میں قرآن پاک پڑھنا ہو، پھر بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے یا تو پھر ضروری نہیں نماز ہی میں ہو، اگر وہ یاد نہ ہو تو نماز کے بعد دیکھ کر پڑھ لیں. سر وہ نماز کے بعد جو دیکھ کر پڑھنے کا آپ کہہ رہے ہیں وہ کیسے، مطلب نماز تو پڑھ لی پھر؟ کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے میری زندگی میں کہ اس کو نماز ہی میں پڑھنا ہے. اگر ہاں ہے تو کوئی ایسی آسان صورتیں ہیں کہ جو بہت آسان ہو، جیسے قل هو اللہ احد یا آیت الکرسی یا فلق یا ناس. لیکن کوئی ایسی چیز ہے جو بڑی صورت ہے، مثل سورہ مزمل ہے، اب مجھے یاد نہیں، پھر میں کیسے اس کو نماز میں پڑھوں؟ بہتر یہ ہے کہ نماز ویسے نارمل نفل نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد وہ وظیفہ پڑھیں. سر وہ وظیفہ بیٹھ کر پڑھ لیں یا نماز کی طرح کھڑے ہو کر ہی پڑھیں؟ نماز کی طرح کھڑے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. شریعت میں کبھی کوئی حکم ایسا نہیں کہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالو. آرام سے پڑھ لے بیٹھ کر. چونکہ آپ مجبور ہے، آپ کو یاد نہیں ہے، تو آپ نماز نارمل نفل پڑھ لیں اور نفل کے بعد وہ وظیفہ پڑھ لے بیٹھ کر کے قرآن میں دیکھ کر، تو اللہ آپ کے کام کو پورا کر دے گا انشاءاللہ. جی جی تھینک یو سر، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اوکے وعلیکم السلام. So I was talking to you to recite a wazifa. ایک اور کال ہے، چلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میں اپنے بیٹے کے لیے پوچھنا چاہ رہی ہوں، اسے آٹزم ہے، اگر کوئی پڑھنے کے لیے دیں کہ اس کا آٹزم ختم ہو جائے. اس کے دہنے کان میں 7 بار سورہ فاتحہ دم کیا کرو. پاگل بھی آدمی ہو یا آٹزم ہو یا اور کوئی بھی پرابلم ہو، سورہ فاتحہ دہنے کان میں پڑھ لو پہلے، پھر اس کے کان میں دم کر دو. سب سے زبردست عمل ہے انشاءاللہ. اور میری بیٹی ہے، وہ بھی ٹراما میں ہے اور نا پریشان بہت رہتی ہے، اس کی بھی گروتھ اس کے لیے بھی یہی پڑھ لو، اس کے لیے بھی یہی پڑھ لو سورہ فاتحہ. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے سورہ فاتحہ شفا ہے، اس میں بہت ہی فائدے ہیں. ساری جتنی کتابیں اللہ نے اتاری ہے ان تمام چیزوں کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اور قرآن کے سارے حکم کو اللہ نے سورہ فاتحہ میں بیان کیا ہے. تو آپ سورہ فاتحہ اس کو دم کریں، انشاءاللہ اللہ اس کی ہر پریشانی کو دور کر دیں گے انشاءاللہ. آپ دعا بھی کریں ان کی صحت اور لمبی زندگی. اللہ صحت اور عافیت نصیب فرماوے، اللہ سکون کے ساتھ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بناوے. آمین. So I was talking to you about the wazifa of Abu Darda. Might you have forgotten?
سو کیا ہے؟ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو آدمی یہ آیت پڑھ لے دین میں، اس آیت کو پڑھ لے 7 بار، چاہے اس کی نیت دل سے پڑھنے کی ہو یا دل سے پڑھنے کی نہ ہو، پھر بھی اللہ اس کے غم اور پریشانی کو دور کرے گا. اور وہ دعا ہے لاسٹ آیت آف سورۃ التوبہ. لاسٹ آیت آف سورۃ التوبہ. Which one is that? حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. 7 times, once a day, either after فجر or after مغرب or after عشاء. بس اللہ سے نیت کر کے پڑھے تو زبردست ہے. اگر نیت نبی کی پھر بھی اللہ اس کی پریشانی کو دور کرے گا. And the ayat is called last ayat of Surah At-Tawbah. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Recite 7 times, once a day or twice a day, intentionally or without intentionally. Allah will fulfill your need, will remove all type of sorrows and sadness and problem. Further, next wazifa یہ ہے ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ narrated. ابو امامہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم was greatest صحابی companions. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, he was very brave, بہت بہادر تھے, ہر لڑائی میں آگے آگے تھے, بہت ہی اسٹرانگ تھے. he was very brave. سبحان اللہ. might everyone knows his name, Khalid bin Walid رضی اللہ تعالیٰ عنہ. he was very close to Rasul sallallahu alaihi wasallam. He was beloved to Rasul sallallahu alaihi wasallam. Always in the first saf, first row. Subhanallah. But یہ رات میں جب سونے جاتے تھے تو ان کو نیند نہیں آتی تھی. امیزنگ. اتنا بریو آدمی ہے, رات میں سونے جاتے تھے تو ان کو نیند نہیں آتی تھی. He couldn't sleep well. Or sometime he can see something troubling him. Something troubling him. ہمیں کال لے لیتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام شیخ صاحب. جی میں نے ایک سوال کرنا ہے کہ میری بیٹی ہے, اس کے لیے تقریباً 4-5 سال ہو گئے ہیں, اس کے رشتے کے لیے تلاش کر رہی ہوں. تو جب بھی کوئی آتا ہے, کوئی رشتہ اچھا لگتا ہے جو ظاہری طور پہ سب کچھ اس میں ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے, تو میں بیٹی کو کہتی ہوں کہ وہ استخارہ کرے. تو کچھ عرصے سے ایسے ہو رہا ہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک نظر آ رہا ہوتا ہے, لیکن جب وہ استخارہ کرتی ہے اس کو خواب میں بس ہر وقت یہی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے کہ جیسے کوئی جن ہے جو اس کے پیچھے لگا ہوا ہے, یا اس کو نظر نہیں آتا خواب میں بھی, لیکن جیسے صرف فیلنگ ہوتی ہے کہ کچھ ہے جو اس کے ارد گرد ہے, یا کوئی مختلف قسم کے خواب ہوتے ہیں کہ اس میں مین جو پرابلم ہوتی ہے نا وہ کسی جن کی جیسے پریزنس کی ہوتی ہے کہ جیسے وہ ہے. تو وہ آبویسلی صبح جب بندہ اٹھتا ہے تو وہ اچھا فیل نہیں کر رہا ہوتا, تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ رشتہ ٹھیک نہیں ہے ہمارے لیے. لیکن اب یہ چیز اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ جو بھی آتا ہے رشتہ اور اگر استخارہ کرو تو یہی چیز نظر آتی ہے. تو میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں کہ یہ کیا کوئی شیطان کا بہکاوا ہے یا یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہی ہے کہ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ, لیکن اب ہر رشتہ تو خراب نہیں ہو سکتا نا. تو آپ میری کوئی اس بارے میں کوئی میری اصلاح کریں کہ ہم کیا کرنا چاہیے ہمیں. عام طور پر استخارہ میں صبح میں فیلنگ ہوتی ہے کہ وہ خوش ہے یا نہیں ہے. اگر فیلنگ خوش ہے تو ٹھیک ہے, خواب کا دیکھنا ضروری نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, استخارہ کا مطلب یہ ہے کہ میں
اللہ سے خیر کی دعا کرتی ہوں کہ اللہ میرے لیے یہ نکاح خیر بنا دینا، خیر بنا دینا آگے چل کر، تو یہ چیز اگر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس نکاح کو خیر والا بنائے گا. یہ دو چیز ہمیشہ یاد رکھو. نمبر 3، اگر اس کو خواب میں جب کبھی بھی استخارہ کرتی ہے تو خواب میں کوئی چیز ٹربل کر رہی ہے یا کوئی چیز اس کو چیز کر رہی ہے، کوئی بھی پرابلم ہو، تو ایسی صورت میں استخارہ کی دعا پڑھنے سے پہلے یا استخارہ کی 2 رکعت نماز پڑھ لی، نفل نماز اور استخارہ کی دعا پڑھ لی، اس کے بعد بیڈ پر بیٹھ کر آیت الکرسی کو 1 بار پڑھ کر اور 3 کل کو 3 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، نمبر 1. اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو ہے شہادت کی انگلی سے یہاں پیشانی پر لکھ دے، تو اس کو وہ انٹرفیئر نہیں کرے گی، وہ چونکہ یہ لک لائک از سائن آف سم بلیک میجک اور سم بڈیز جیلسی. سو یہاں حضرت عمر لکھ دے، چونکہ مشکات شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم سے شیطان قیامت تک ڈرتا رہے گا. تو ہمارے استاد محترم سید تھے، انہوں نے سبق میں کہا تھا کہ آپ تجربہ کر کے دیکھو کہ آپ حضرت عمر کا نام انگلی سے، شہادت کی انگلی سے اپنی پیشانی پر یا چھاتی پر لکھ دو، تو اس کبھی بھی برا خواب نہیں آئے گا، کوئی چیز خواب میں آپ کو ٹربل نہیں کرے گی. اتنا رعب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا بھی. اس لیے یہ کر لیں کہ آیت الکرسی پڑھ لیں، 3 کل پڑھ لیں، اور یہ حضرت عمر لکھ کر پھر اپنی انگلی سے لکھ دیں، پین سے نہیں، اپنی انگلی سے، اور پھر سو جائیں، تو خواب استخارے کا جواب صحیح مل جائے گا انشاءاللہ. تو اس کا مطلب ہے مفتی صاحب کہ یہ جو آتا ہے خواب میں اس کو یہ کسی کی جیلسی ہے، کسی کی جیلسی ہے. اچھا، مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ رشتہ اس کے لیے نہ ٹھیک ہو. نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. صبح میں اس کی فیلنگ ٹھیک ہے، لڑکا ٹھیک ہے، تو یہ اللہ سے استخیرک کا معنی ہے، اے اللہ میں تجھ سے خیر کی دعا کر رہی ہوں، یہ اصل مطلب ہے. جی، تو آپ کچھ بتا سکتے ہیں کہ یہ میری بچی کے ساتھ بہت زیادہ یہ ہوتا ہے، تو یہ اس کا بھی کوئی ہے کوئی؟ اس کا بس یہی تین آخری صورتیں ہیں. آیت الکرسی پانی میں دم کر کے اس کو پلایا کریں، مسلسل 11 دن پلائیں، صبح اور شام اس کو خود کہیں وہ پڑھ کے پی لیں، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا جی، انشاءاللہ. اوکے، السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. ایک اور کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں سن رہا ہوں، بتائیے. السلام علیکم. مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، آپ کی دعا سے. آپ خیریت سے ہو؟ جی. اچھا بتائیے. میں بیمار رہتی ہوں، 4-5 سال ہو گئے ہیں میرے. جی. درد بھی، آپریشن ہوا تھا کمر کا، تو اچھا، تو درد بھی آیا ابھی، اور درد تو وہ پہلے ٹھیک ہو گیا تھا، پھر شروع ہو گیا درد بھی، اور یہ پریشر بھی بہت سارا. اچھا. اتنا پریشر، اتنا مجھے وزن لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنا. اچھا. وزن اٹھایا، جب چلتی ہوں نا، بیٹھے نہیں لیٹے نہیں ہوتا، چلتی ہوں تو پھر جی پتہ جا ایک جگہ کھڑی ہوتی ہوں تو تب بھی بہت وزن لگتا ہے. جی. اتنا پریشر ہے مجھے. اچھا، اس کے لیے بیسٹ. جی ہاں بتائیے. کوئی کہتا ہے کہ یہ جادو ہے، جی. اور یہ آپ کے اوپر کالا جادو ہے، کوئی کہتا ہے کتنی جگہ. آپ کو کوئی سانپ کتے کے اور ڈراؤنی خواب آتے ہیں؟ نہیں آتے. آپ کو نیند برابر آ جاتی ہے؟ جی، نیند ماشاءاللہ. اگر جادو کی اور جنات کی ہوتا نا تو آپ کے یہ ڈراؤنی خواب آتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2 جو ہے وہ آپ کو نیند بالکل نہ آتی. جادو کی وجہ سے آپ پریشان زیادہ رہتے، لیکن اگر آپ کو نیند 6-7 گھنٹے برابر آ جاتی ہے، کوئی ڈراؤنی تھوڑی اتنی جب سوتی ہوں نا، اس وقت نماز پڑھ کے سوتی ہوں عشاء کی کو 11-12 بجے میں سوتی ہوں، تو صبح 4 بجے مجھے آ جاتی ہے جب. ٹھیک. پہلے ہی اذان سے پہلے ہی آ جاتی ہے. اچھا، تو پھر اس کے بعد میں اٹھتی ہوں تو نماز پڑھتی ہوں. اچھا. روزانہ اگر نہ بھی نہ جتنی بھی نہ پڑھنا پھر بھی میں بہت نہ ٹھیک پڑھتی ہوں. اتنا ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، وزن پڑتا ہے اتنا کہ نہیں. آپ کو اصل میں کمر کا آپریشن ہوا ہے نا،
تو اس کی کمر کا آپریشن، چونکہ یہ بونس ہے نا یہ اتنی زبردست ہے کہ اس پر پوری باڈی کا ٹکاؤ ہوتا ہے، پیروں کا بھی اور اسی طرح تمہارے پورے سر کا بھی، شولڈر کا بھی، سب کا، جس کو اسپائن کہتے ہیں۔ اسپائن میں یا کمر میں کوئی آپریشن ہوتا ہے نا تو اس کی وجہ سے عام طور پر پیروں کے اوپر، لیگ کے اوپر بہت تکلیف ہوتی ہے، چلنے میں، پھرنے میں، بیٹھنے میں۔ اب زیادہ بیٹھ گئے تو آپ کو بہت ہیوی لگتا ہے، تو اس کا زیادہ تر مسئلہ میں سمجھتا ہوں آپ کے کمر کی آپریشن سے ہے۔ اس کا سب سے آسان، اگر جادو بھی ہو، چلو مان لیا جادو بھی ہے، یا مان لیا کوئی بیماری ہے، مان لیا آپ کا آپریشن ہے، سب سے آسان اور بیسٹ علاج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ زیتون کا تیل آپ اس کو مساج کرو۔ وَدَّہِنُوا کا لفظ حدیث میں آتا ہے کہ اس میں آپ سورہ فاتحہ دم کر لو 7 بار، اور 7 بار تینوں کل دم کر لو، اور آیت الکرسی دم کر لو، اور پھر اس کو آہستہ آہستہ اپنے پیروں کے اوپر یا جہاں جہاں درد ہے وہاں مساج کریں، شولڈر میں پر۔ آپ کا سنتی رہا، سارا کچھ میں نے لکھا ہوا ہے، سارا کچھ آپ بتاتے۔ میں تیل، ہر قسم کا تیل میں نے رکھا ہوا ہے، وہ پڑھ کے اوپر، اور میں مساج کرتی رہتی ہوں۔ اچھا، زیتون کا تیل بھی، جب بھی جو بھی آپ بتاتے ہیں نا میں سارا لکھتی رہتی ہوں۔ اچھا، تو اس کی دوسری شکل یہ ہے کہ کسی عامل سے آپ بتلا دیں، کسی جگہ اپوائنمنٹ کر لیں انشاءاللہ، تو وہ چیک کر لیں گے اور آپ کو بتا دیں گے کہ سحر کی علامت ہے۔ چونکہ آپ نے بہت سارے آئل وغیرہ کا بھی استعمال کیا ہے اور ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، تب تو پھر کسی عامل سے آپ بتلائیں۔ نہیں نہ ہو رہا ہے ٹھیک، میں کتنی 3-4 لوگوں سے میں نے پتا کیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہوا ہے، یہ جادو ہے۔ تو جن لوگوں سے آپ نے پتہ کروایا، کیا ان لوگوں نے آپ کو علاج نہیں دیا؟ تو وہ انہوں نے کیا نا، اچھا، پڑھ کے پھر وہ کہتے ہیں، اب ایک آدمی پاکستان میں وہ کہتا ہے کہ یہ کالا ہے، کالا جادو ہے، ہم یہ کالا نہیں کرتے۔ ایک دوسرے کو بھی جو کالا کرتا ہے اس سے بھی آپ لیے طویل میں آپ کو پی رہی ہوں، ان سے بھی کوئی نہیں۔ قرآن کی آیت تو کالا جادو نکالنے ہی کے لیے ہوتی ہے نا، وہ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے بہتر سب کو چھوڑو۔ آپ رات میں سونے کے لیے جاؤ تو ایئر فون ہو یا آپ کے موبائل ہو تو اس میں سورہ بقرہ آن کر دو، بس سورہ بقرہ آپ سوتے سوتے سو جا انشاءاللہ۔ بقرہ سارا دن یہ ٹی وی لگا رہتا ہے؟ نہیں، ٹی وی نہیں۔ آپ کو جب سونے کے لیے جاؤ، جب کوئی کام نہ ہو، آپ بستر میں سونے کے لیے جاؤ، اس وقت آپ کے پاس فون ہو، فون کو آن کرے اور آپ کا دھیان سورہ بقرہ کی طرف ہو، یہ اصل ہے۔ ٹی وی آن کر دو، گھر میں آن کر دو تو اس کا تعلق گھر میں ٹھیک ہوگا، لیکن آپ کے بدن سے کوئی پرابلم سالو نہیں ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو میں نے جن کو بتایا ہے، وہ ایک ہے مفتی جنید کے ایک CD ہے، CD 1 CD 2، یا پھر سورہ بقرہ کسی بھی شیخ کی آپ سننا شروع کر دیں سونے سے پہلے، آپ دیکھیں گے کہ درد بھی ختم ہوگا اور نیند بھی بہتر سے بہتر آئے گی انشاءاللہ۔ جی میں کرتی ہوں، وہ سنتی بھی رہی ہوں۔ ایک دبئی میں گئی تھی، ادھر بھی ایک ٹی وی پر بھی لگا تھا، اور فون پہ بھی میں لگاتی ہوں تو وہ بھی میں سنتی رہتی ہوں۔ تو آپ اپنا نمبر آپ اسٹوڈیو کے بعد آپ وہاں سے نمبر لے لیں انشاءاللہ، وہ نمبر دے دیں گے ابھی، چونکہ ابھی ہم بزی ہے یہاں پر انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ آپ نمبر اپنا دیں اور ادھر بھی آپ وہ لے لیں انشاءاللہ آپ بعد میں۔ تو ان کو کہیں کہ مجھے نمبر دیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، السلام علیکم۔ ٹھیک۔ تو میں آپ کو سنا رہا تھا وظیفہ، شاید میں بھی بھول گیا۔ ابو امامہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا وظیفہ یہ بہت عجیب ہے۔ نیند نہ آئے یا کوئی چیز نظر آئے یا پریشانی ہو تو اتنا بڑا صحابی اور اتنا بریو، لک ایٹ ہم اینڈ لک ہاؤ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیلپ ہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیسے کی۔ فرمایا خالد بن ولید، کیا میں تجھے ایک ایسا وظیفہ نہ سکھاؤں؟ او خالد، I can teach you some wazifa that if you recite that, Allah remove that evil and you will sleep well. So Hazrat Khalid bin Walid radiyallahu ta'ala says, Naam ya Rasul Allah, ji, ya Allah's Rasul sallallahu alaihi wasallam, oh messenger of Allah, please tell me. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ مشہور وظیفہ، آپ لوگ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے نہیں معلوم، لیکن بہت ہی فیمس وظیفہ ہے، وہ کیا ہے؟
अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्लि गज़बिहि व इक़ाबिहि व शर्रि इबादिहि व मिन हमज़ातिश शयातीन अन यहज़ुरून। बस अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्लि गज़बिहि व इक़ाबिहि व शर्रि इबादिहि व मिन हमज़ातिश शयातीन अन यहज़ुरून। ए अल्लाह, मैं पनाह चाहता हूँ या मैं पनाह चाहती हूँ। औज़ु बेकलमातिल्लाहि ताम्मा, तेरे पूरे अल्लाह तेरे नामों की वजह से, बेकलमातिल्लाहि ताम्मा, तेरे जितने भी ताम कलिमात हैं उन तमाम, कुरान भी उसमें आ गया, अल्लाह के नाम भी आ गए, अल्लाह के सिफाती नाम भी आ गए। किससे? मिन शर्र इबादी, लोगों के शर से, लोगों की जेलसी और हसद और हेतरत और जादूगरों के जादू से। औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मात मिन कुल्लि गज़बिही, एंगर ऑफ ऑल टाइप ऑफ एंगर, व इक़ाबिही, and all type of punishment, all type of problems, wa sharri ibadi, and evil of peoples, wa min hamazati shayateen, whisper of shaitan and work of shaitan. An yahzurun, they don't come to me. No one's jadoo attacked me, no one's anger cursed me, no one can do black magic on me. This is a powerful dua. He said, I was reciting 3 times. Prophet ﷺ told me to recite 4 times before sleep. And I was reciting 4 times before sleep. Wallahi, he says, I started sleeping well. All type of problems sorted. All the evil things went away. ओ मैं तो सब कुछ करता हूँ, मैं तो सब कुछ पढ़ती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ, लेकिन कोई चीज़ हेल्प नहीं करती है। लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, क्या हमारा यकीन भी है? डू वी हैव यकीन एंड फेथ? 100% यकीन? सो नो वन कैन डू, ओनली अल्लाह कैन डू। या अल्लाह, योर नेम, दिस इज योर नेम आई एम रिसाइटिंग, this is your ayat of Quranic I am reciting, this is your prophet's wazifa I am reciting. Ya Allah, your prophet's companion mentioned, I am reciting that. Allah, fulfill my needs, Allah remove my problem, remove this, remove that. यकीन के साथ अल्लाह तू ही करता है, मेरा काम कर ले। Subhanallah, यकीन। Sahaba used to walk on the water just to reciting few names of Allah. They were humans too. We also humans too. Yes, they were more pious than us. That's all. But the yaqeen was the top level. Iman, same kalima. Quran is same. Nabi is same. Allah is same. Word is same. Only differences, they were close to Allah because of the ibadat. Okay. But they all servants of Allah. We also servants of Allah. We must say Allah, we are sinner. That Sahaba used to read, you fulfill their needs. Yalla, we also sinners. Everyone's are sinners. Everyone beside Anbiya. Only messengers in his innocence. सारे गुनहगार हैं. तो अल्लाह हम तेरे बंदे हैं, अगरचे गुनहगार हैं, लेकिन तेरे सिवा हमारा कोई रब नहीं है, हमारा काम कर दे. मैंने ये पढ़ा, अल्लाह यकीन के साथ नहीं पढ़ते हैं. One person came to me and he says, I got this problem. I said, Prophet ﷺ says that if you recite this wazifa, Allah will remove your 99 problems. The smallest amongst them is depression. I said, he asked me, which wazifa is that? मैंने बतलाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बुखारी शरीफ में. ये तो मैं पढ़ता हूँ. I said, bhai, no wazifa could help you go away. None wazifa can help you. Because you got no faith in Bukhari, the authentic hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Either we don't know how to read,
Either we reach but there is no faith. That's why our work, not today, tomorrow, after tomorrow, definitely our work will get done. If you turn to Allah, wallahi, truly, if you turn towards Allah, Allah will fulfill your needs, not today, then tomorrow, not tomorrow, then after tomorrow. One day Allah will fulfill your needs. He is my creator and your creator and the creator of entire humanities. اللہ تبارک و تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم دعا کر لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما. یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. یا اللہ ہمیں اپنا بنا لے. یا اللہ ہمیں اپنا بنا لے. بہت سارے مسلمان پریشان حال ہے. اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. بہت سارے بیمار ہیں. اللہ سب کی بیماری پریشانی کو دور فرما. بہت ساروں نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے. ہم سب ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور ہزاروں لوگ پورے نیشنل انٹرنیشنل ہاتھ اٹھائے ہیں. اللہ سب کی آمین کے ساتھ ہماری آمین کو قبول کر لے اور سب کی پریشانی دور فرما. سب کے مشکل کو آسان فرما. سب کے اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. سارے بیماروں کو شفا عطا فرما. سارے لوگ جو بھی سحر وغیرہ سے پریشان ہیں اللہ سب کو ختم فرما. اللہ اپنے فضل سے نبی کے صدقے ہماری دعا قبول فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اسی کے ساتھ آج میں مفتی سراج اجازت لے رہا ہوں. انشاءاللہ پھر نیکسٹ بندے آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.